قریب آ جائے جو حضرات یہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے 3 اہم بنیادی باتیں اور ایک طرح سے یہ اللہ کی 3 نعمتیں بھی ہیں، تو ان کی یاد دہی کر کے، یاد دلا کر بنی اسرائیل کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس، منصب کا احساس دلایا گیا، اور اس میں ضمناً ایک واسطے کے ذریعے سے امت مسلمہ کے لیے بھی بڑی ہدایت ہے، اس لیے کہ یہ وقت جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ آیت نازل ہو رہی تھی، تو ایک قوم کی معزولی کا وقت تھا، ایک قوم معزول ہو رہی تھی، اپنے منصب سے اسے ہٹایا جا رہا تھا، اور اسی وقت دوسری قوم کو یعنی بنی اسماعیل کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا تھا۔ تو بنی اسماعیل جس کا ہم حصہ ہے اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لے اور اس طرح کی نافرمانی وہ نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کی، ورنہ اس کے ساتھ بھی یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ بھی، امت محمدیہ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، اللہ کا وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کسی قوم سے نہ ذاتی دشمنی ہے اور نہ ذاتی دوستی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ان کا آئینہ دکھایا گیا، یا ایک طرح سے ان کے کالے کرتوت جو ماضی میں انہوں نے کیے تھے، اور اس موقع پر یا بالکل شروع میں یہ ہجرت کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو 2 مصلیتیں اور 2 غرض تھی۔ اس دور کی خاص ضرورت ہدایت اور رہنمائی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں عمومی ہدایت اور ضرورت موجود ہے۔ اس لیے کہ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اس حوالے سے چند موٹی اور ضروری باتیں تو کل کے درس میں آئی تھی۔ تو 2 اہم غرض، ایک تو بنی اسرائیل جس کو اپنی تاریخ پر بڑا ناز تھا، اپنے کارنامے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جھوٹی تاریخ یعنی تھی انبیاء کی نافرمانی کی تاریخ، یا ہم یوں کہہ سکتے کہ مذہب مخالف تاریخ، دین مخالف تاریخ، لیکن اپنے آپ کو مذہب حامی بنا کر، انبیاء کے پیروکار بنا کر پیش کرتے تھے، اور اس کے اثرات مدینہ کے لوگوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ مذہبی لحاظ سے ان سے معروف تھے، سیاسی لحاظ سے اگرچہ یہ اتنے کمزور نہیں تھے، بلکہ سیاسی لحاظ سے تو
یہ مضبوط تھے، یہود ان کو استعمال کرتے تھے، لیکن مذہبی لحاظ سے مروب تھے۔ تو پہلی غرض اور یہ بھی تھی کہ یہود خود اپنی تاریخ کو دیکھے اللہ کے کلام کی روشنی میں، اور جو جھوٹی تاریخ انہوں نے گھڑ رکھی ہے، یہ جھوٹے دعوے کر رکھے ہیں، وہ اب جاتے اور پرکھے۔ نانو ابناء اللہ و احباء، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ اور پھر اوس اور خزرج کے جو لوگ مدینہ کے لوگ تھے وہ بھی ان کی ذہنی غلامی سے نکلے، اور یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کسی قوم کو جو برسوں سے صدیوں سے کسی کے ذہنی غلام ہو تو اس کی غلامی سے نکالنا، اور پھر مذہبی کے نام پر مذہبی غلامی سے نکالنا، اس لیے کہ مذہب کے ٹھیکیدار ابھی تک تو یہودی بنے ہوئے تھے، اور ایک طرح سے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی مذہبی قوم ہے تو وہ یہود ہے، ان کے علاوہ کسی کو مذہبی کام کرنے کا حاصل ہے نہیں ہے، جتنا یہ مذہب کو جانتے اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت کی بہت اہم ضرورت تھی کہ ذہنی غلامی سے نکالے بغیر اوس اور خزرج کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان سے اسلام کی بالادستی کام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور یہ اس کا تجربہ جب بھی دنیا میں تحریکات اسلامی اٹھیں گی، یہ آج موجود ہے، ان کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے۔ یہ صرف سرسری طور کی آیت نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم اور باتوں کو سن لیتے سمجھ لیتے کہ تاریخی بات ہے، اور جو تاریخ کا موضوع ہوتا ہے تو اس سے بے شمار انسانوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہے، اس میں زوال بھی موجود ہوتا ہے اور اس میں عروج بھی موجود ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کو ماضی میں جو اسلاف سے غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ازالے کی ضرورت ہے، اور آج جو مروبیت پائی جاتی ہے سیاسی لحاظ سے یا غلط مذہب کے لحاظ سے تو اس کی بھی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت یہی اللہ کے احکام کی ذمہ داری، اللہ کے احکام جو اللہ نے ان پر تکمیل کیے تھے۔ نعمت کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کو ہم قرآن مجید اس آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اصل نعمت کیا ہے۔ جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا تو سب سے اخیر کی جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل کر دیا، یعنی جو طریقہ زندگی ہے، جو ضابطۂ زندگی ہے، اب وہ مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اسی تکمیل دین کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو نعمت تو حاصل تھی لیکن تکمیل نعمت کا اعلان ان کے لیے نہیں ہوا تھا، تکمیل نعمت کی بشارت ان کو نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ آخری امت نہیں تھی۔ توریت اور زبور اور انجیل یہ آخری کتابیں نہیں تھی، لیکن نعمتوں کا ایک اہم حصہ تھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہدایت کی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنے خالق اور مالک سے اگر محروم رہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی زحمت کی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر اور کوئی لعنت کی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے خالق اور مالک ہی کی مرضی سے وہ محروم ہو جائے۔ یہ اس سے بھی زیادہ شدید قسم کی یوں سمجھ لیجیے کہ لاوارثی ہے یا بیچارگی ہے کہ ایک بیٹا ہے، ایک لڑکا ہے اور اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں، اپنے باپ کو اس کو علم ہی نہیں، اس کے لیے کتنی لاچاری کی بات ہے۔ تو یہ اس سے بھی شدید قسم کی گمراہی اور لاچاری ہے، مصیبت ہے کہ انسان ہو
اور پھر اس کو معلوم نہ ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کون. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی یہ نعمت لوگوں تک پہنچائی نبیوں کے ذریعے سے. تو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو میں نے جو تم پر انعام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تقریباً 2500 سال پر مشتمل ہوتا ہے. ابھی ہماری تاریخ تو 1450 سال 1500 سال کی تاریخ ہو رہی ہے. 1000 سال دنیا اگر باقی رہے، اس کے بعد اگر قیامت آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جتنی مہلت ملی تو بنی اسماعیل کو بھی اتنی مہلت اور اتنی مدت ملی. تو میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، کتابیں نازل کی، اور وہ فضلتکم علی العالمین. اس کے بعد کا جو رکوع ہے، جو چھٹا رکوع جو شروع ہوگا، تو چھٹا رکوع یہیں سے شروع ہوگا کہ فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمام دنیا والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، بڑائی عطا کی. پوری دنیا کی قیادت اور امامت، ان کی سربراہی. یہ تو دین اور دنیا کی تفریق ہے تو بات کا بہت حصہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بنی اسرائیل کا جو دور تھا، دین اور دنیا کوئی تفریق نہیں تھی اللہ کے نزدیک. جو دینی لحاظ سے سربراہ ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے بھی سربراہ ہیں. جو مسجد میں لوگوں کا امام ہے وہ باہر بھی لوگوں کا امام ہے. تو فضلتکم علی العالمین میں ہر لحاظ سے لوگوں پر فضیلت، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو، چاہے وہ مذہبی شعبہ ہو، پوری زندگی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمام دنیا والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، بڑائی عطا کی. یعنی یہ عہدہ کہ دنیا کی قیادت اور امامت تم کرو، یہ اللہ کی طرف سے سپرد کیا ہوا تھا. لیکن وہی ذمہ داری آج ہم پر بھی عائد کی گئی کہ وہ خیر امت ہم ہیں. جس طرح سے اس دور کی وہ خیر امت تھی، افضل امت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اب افضل امت اور خیر امت امت محمدیہ ہے. بنی اسماعیل سے بھی آپ اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور جو اہم بات کی تلقین کی گئی وہ اوفوا بعہدی، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے لیا. اور وہ عہد کس بات کا تھا؟ عہد اللہ کی بندگی اور اطاعت کا، کہ تیری اطاعت و فرما برداری کریں گے. لیکن مفسرین نے جس اصل عہد کی طرف اشارہ کیا وہ عہد اور وعدہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا عہد اور وعدہ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہ جب وہ نبی تمہارے پاس آئے، حضرت علیہ السلام سے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ان کے ذریعے سے عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب وہ نبی آئے، یہاں تک کہ نام کا بھی تذکرہ، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، تو ضرور ضرور تم ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. اور پھر یہ کہا کیا تم نے یہ عہد لیا، وعدہ تم وعدہ کرتے ہو، یہ عہد تم لیتے وعدہ کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم لے. آپ گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں. یعنی گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا جو عہد ہے بنی اسرائیل کے تمام نبیوں نے اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے لیا، اور ہر نبی کو ہدایت کی کہ جب وہ نبی آ جائے تو اس کی اتباع اور پیروی کرنا. سورہ اعراف میں بھی کہا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ جو لوگ نبی امی یعنی ان پڑھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، جو لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں تو یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، وہ اسے پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، عندهم کوئی دور کی چیز نہیں، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات بھی بیان کر دی گئی تھی. تو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے
جو یہود تھے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قینقاع اور بنو قریظہ، 3 مشہور معروف قبیلے تھے، مدینہ سے بالکل متصل، اور ان کی بڑی جائیدادیں تھیں، بڑی بڑی ان کی گڑیاں بنی ہوئی تھی۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اوفو بھی عہدی، اس عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے اب یہ تو عہد ان کو پہلے یاد دلایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور بھی انبیاء کے ذریعے سے، لیکن اب براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اوفو بھی عہدی، مجھ سے تو تم نے عہد اور وعدہ کیا، یعنی تمہارے اسلاف نے یا نبیوں کے ذریعے سے، اوفی بھی عہدکم، تو وہ عہد اور وعدہ پورا کرو، اوفی بھی عہدکم، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا تم سے۔ جو نبی کی اتباع اور پیروی کریں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ غالب رہیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اتباع اور پیروی کی ان کی زندگی میں تو آزمائشیں تو آئی ان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی غالب کیا، اور پھر پورا عرب فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کو پھر فتح کیا۔ تو یہ اگر شامل ہوتے تو گویا کہ اللہ کی مدد و نصرت کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے ان کے حق میں بھی، لیکن چند گنے چنے لوگوں نے یہود میں سے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن سلام جو ان کے بڑے عالم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہودیوں کی اکثریت، یعنی ہم یوں کہہ سکتے کہ 99% ان کی اکثریت وہ منکر رہی، نافرمانی رہی۔ عیسائیوں میں سے تو بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، لیکن یہود کی تاریخ میں بات نہیں ملتی کہ ان کی بڑی تعداد کبھی اسلام میں داخل ہوئی ہو، اور یہ ان کی تاریخ برابر آج بھی موجود ہے کہ جو عیسائی ہے، جو مشرکین ہیں اور قومیں ہیں، تو ان کی ایک بڑی تعداد تو اسلام میں داخل ہوتے رہتی ہے، لیکن یہود میں سے بہت گنے چنے لوگ ہی آج کے دور میں بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اور موت کا سوال تھا غزوہ خندق کے موقع پر، لیکن پھر بھی انہوں نے مرنا پسند کیا لیکن اسلام قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ ان کے سامنے بات رکھی گئی تھی تو ان میں شاید اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری رہائی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو جو انہوں نے اپنا ثالث بنایا تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں تو ہمیں منظور ہوگا، تو ان کے فیصلے کی وجہ سے 600 پھر یہودی قتل کیے گئے جو ان کے جنگ جو لڑنے کے لائق تھے، جو انہوں نے بدعہدی کی تھی جنگ خندق کے موقع پر، مکہ والوں سے ساز باز کی تھی، انہیں کامیابی نہیں مل سکی، لیکن پھر بعد میں انہیں دو قبیلوں کو تو جلا وطن کر دیا گیا، قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر، لیکن بنو قریظہ کے جتنے مرد تھے لڑنے کے قابل بالغ، باقی ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو باندیوں کے جیسا سلوک، لیکن جتنے مرد تھے ان کے 600 وہ سب کے سب قتل ہو گئے، اتنے شدید قسم کے کہ مرنا انہوں نے پسند کیا، لیکن جس نبی کا تذکرہ توریت میں، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں اور نبیوں سے عہد، تو اس عہد کو پورا کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ تم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الَّذِينَ، تم ضرور لوگوں میں تم شدید ترین اپنا دشمن پاؤ گے، عام یہود جو یہود ہے، اور دوسرے نمبر پر مشرکین، اور تم اپنے سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کے جو اپنے کہتے کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہے۔ تو وہ اوفو بھی عہدی، اس عہد اور وعدے کو پورا کرو تو میں بھی اپنے عہد اور وعدے کو پورا کروں گا، وہ ایّایا فارہبون، اور مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ تو براہ راست تو خطاب اس میں یہود کو ہے، بنی اسرائیل کو، لیکن ایک طرح سے امت مسلمہ کو بھی اس میں ضمناً اس میں پیغام ہے کہ یہ 3 ہدایتیں اور اہم کہ جو عہد اور وعدہ اور جس کی خلاف ورزی بنی اسرائیل نے کی تو پھر یہ سزا ان کو دنیا میں ملی، اور جو اللہ کا ڈر انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا تھا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا ڈر، ظالم اور جابروں کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پھر بٹھا دیا گیا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو حقیقی
ڈر کا اصل مستحق ہے کہ اصل ڈر اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو اللہ کا، خالق اور مالک کا، لیکن جو اپنے دل اور دماغ کو اس سے محروم رکھتا ہے تو پھر ظالم اور جابروں کا ڈر ان کے ذہن اور دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے، پھر دشمنوں سے اسے ڈرنا ہی پڑتا ہے۔ تو عقل مندی کی بات اور انصاف کی بات یہی کہ انسان اپنے اندر خالق اور مالک کا ڈر پیدا کرے، وہ یا فرعون، مجھ ہی سے ڈرو، کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، دوسروں سے ڈرتے تھے، اور یہی ہدایت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ تعلیمات کو تعلیمات سبق حاصل کرنے، بنی اسرائیل کی سرکشی نافرمانی کو سمجھنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔